السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو 100 برس تک اسلام کی شمع کو جلا بخشنے والی خاتون تھیں۔ وہ روزانہ کئی میل پیدل چلتی تھیں۔ ان کا گھر قبا میں تھا۔ یہ بستی مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھیں۔ انہیں اور ان کے شوہر کو ایک نخلستان میں کچھ زمین دے دی گئی۔ وہ لوگ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ زمین قبا سے 3 فرسخ یعنی کہ 9 میل دور تھی۔ یہ خاتون روزانہ اتنا فاصلہ پیدل طے کرنے کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی تھیں۔ شروع میں یہ خاتون آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کرتی تھی۔ ان کی اس عادت کا علم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے فرمایا، ناپ تول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ناپ تول کر روزی دے گا۔ خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو کھلے دل سے خرچ کرنے لگی۔ اللہ کا کرم ہوا اور اس کے بعد ان خاتون کے شوہر کی آمدنی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے گھر کی تنگی جاتی رہی۔ یہ خاتون تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابیات میں حضرت اسماء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام المومنین ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر 18واں ہے۔ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت دین دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رازداری کے ساتھ ہجرت کی تیاری فرمائی اور اس مبارک سفر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر مشرکین کا پہرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر غفلت طاری کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزیں باندھنا چاہا، لیکن فوری طور پر کوئی رسی نہ ملی۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے لباس کے اوپر کوئی رومال یا کپڑا کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی ایسا ہی ایک کمر بند تھا۔ انہوں نے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کی مدد سے کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ اس قسم کا کمر بند نطاق کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، یعنی 2 کمر بند والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوتیلی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں۔
حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عرصہ بعد اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں ان کو لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام قتیلیہ تھا، وہ مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ ہجرت کے بعد ایک بار قتیلیہ مدینہ منورہ آئیں اور انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ رقم مانگی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سوچ میں پڑ گئیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان کو ساری بات بتا کر پوچھا کہ میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکہ میں جائیداد ملی۔ حضرت اسما نے اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا اور اپنے رشتہ داروں قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو یہ رقم دے دی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم والی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی، ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا اور بہادری سے لڑنے کی تعلیم دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے۔ ان کے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کرنے والی ان کی بہادر ماں سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ 692 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سپہ سالار رحجاج بن یوسف کے لشکر نے خلافت کے دعوے دار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ امی جان آپ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے چاروں طرف کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور تو اور میرے بیوی بچے بھی میرے مشن کے خلاف ہیں، ان کی نگاہ میں بھی میری کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب چند لوگ ہی میرا ساتھ دینے کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لمحے بھی مخالف گروہ کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے معاشرے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں ساری بے رخ نگاہوں کا مرکز بن جاؤں گا، دنیاوی مال و متاع سے مالا مال کر دیا جاؤں گا اور میرے جانی دشمن میرے غم گسار و ہمدم بن جائیں گے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں۔ پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں، مجھے آگے قدم بڑھانے کے لیے آپ کا مشورہ درکار ہے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی درد انگیز گفتگو سن کر کہنے لگی، جانے من، تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانتے ہو کوئی دوسرا اس قدر نہیں جان سکتا۔ اگر تمہیں اپنے طور پر کلی اطمینان ہے کہ تم جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اس پر تم حق پر ہو اور تمہارے مقابل ناحق ہیں، تو پھر اپنی دعوت سے باز مت آؤ اور قدم آگے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ پست ہمتی کا ثبوت ہرگز نہ دو اور اپنی گردن کو اتنی ڈھیلی مت کر دو کہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھلواڑ کریں، اور اگر تمہیں یہ سب کچھ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کر رہے ہو تو پھر تم ایک بدترین آدمی ہو۔ تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا
اور تمہارے جو ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں ان کے قتل کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہو۔ اور اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ تم حق پر تھے مگر جب تمہارے ساتھ دین والے کمزور پڑ گئے تم نے ہمت ہار کر سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر یہ آزاد لوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوا۔ آخر اس دنیا میں تمہاری زندگی کتنی ہے؟ ندامت و ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، عزت و شان میں تلوار کی ضرب کھانا مجھے ذلت و رسوائی کی حالت میں کوڑا کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ماں کی ایمان افروز تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے اور میرا مسئلہ کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹے، بکری کے ذبح ہو جانے کے بعد اس کی چمڑی ادھیڑنا اس کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتا، اس لیے قتل کے بعد تمہاری لاش کی جتنی بے حرمتی ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی میری رائے بھی ہے۔ جس دعوت کا علم میں نے سر بلند کیا تھا آج تک اسی کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ میں نے کبھی دنیا کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور نہ آج دنیاوی حرص و طمع کی میرے اندر کوئی گنجائش ہے۔ میں نے وقت کے حکمرانوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کا سبب میری دینی حمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی پامالی ہو رہی ہے اور انہیں جائز ٹھہرا لیا گیا ہے۔ پھر گویا ہوئے امی جان، میں نے اپنے مشن سے متعلق آپ کی رائے لینا مناسب سمجھا۔ الحمدللہ آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ امی جان، آج میں قتل ہونے والا ہوں، میرے قتل پر غمزدہ نہ ہونا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ آپ کے صاحبزادے نے کبھی کسی منکر و ناجائز کام کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا اور نہ کسی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی بات میں ملوث ہوا۔ میں نے اللہ کی سلطنت میں کبھی ظلم و استبداد کو نہیں سراہا، امن و امان کا جھانسا دے کر کسی پر دست درازی نہیں کی، کسی مسلمان یا غیر مسلم پر زیادتی کو روا نہیں رکھا۔ میرے اعمال کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جب بھی مجھے شکایت ملی میں نے مظلوموں کی بھرپور تائید کی اور ان کے حقوق دلوائے۔ میں نے کبھی رضائے الہی پر اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ اے اللہ، یہ سب باتیں میں اپنی ذات کے تزکیہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے تو بخوبی واقف ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ مجھے پہنچنے والی مصیبت کو بھول جائے۔ یہ تعزیت برے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارے بارے میں میری تعزیت اچھی ہوگی۔ البتہ اگر میں تم سے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دل میں یہ خلش بہرحال باقی رہے گی کہ میں تمہارے مشن کا انجام نہ دیکھ سکی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے روانہ ہو گئے اور اسی روز انہیں حجاج بن یوسف اور ان کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر صبر اور ہمت سے کام لیا۔ بیٹے کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں۔